اچھا جی، آپ کو یاد دلائیں کہ 16 برس پہلے آج ہی کے دن پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہنے اور عالمی سطح پر اپنا سیاسی مقام رکھنے والی شخصیت بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا اور انہیں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ لیاقت باغ میں عوامی ریلی سے خطاب کے بعد واپس لوٹ رہی تھیں۔ ہر شخص کو یہ دن بخوبی یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، جو ہوش میں تھے نا، جو بچے تھے، بڑے تھے، بوڑھے تھے، کہ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جب آپ کو یہ خبر ملی۔ ایگزیکٹ وہ لمحہ جب جیو نیوز پر ہی بیٹھ کے سب نے یہ خبر دیکھی اور سنی، اور اس کے بعد پہلے خبر آئی زخمی ہوئی ہیں، وہ حملے کی فوٹیج، وہ مناظر، اس کے بعد اس کی تصدیق اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اسپتال پہنچنا اور وہ ماحول۔ آئی ایم شور کہ اس وقت جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ریکال کر سکتے ہیں کہ اس لمحے آپ کیا کر رہے تھے۔ That is so true. بٹ دیکھیے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا امپیکٹ ایسا چھوڑتے ہیں کہ تا قیامت ایسا لگتا ہے کہ ان کا امپیکٹ وہ قائم رہے گا، لوگ انہیں جانیں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے، اور بے نظیر صاحبہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے نام سے پاکستان جانا جاتا تھا ایک وقت ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ذکر ہوتا ہے، کہیں آپ دنیا کے کسی کونے میں گئے ہو، بتا دیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو بینظیر بھٹو کا ذکر اور نام ضرور اٹھتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید۔ اعزاز، بہت سی ویسے تو آپ سے باتیں کرنی ہے، لیکن ایک سوال جو بہت پاکستانیوں کے دماغ میں ابھی بھی ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو آج 16 برس تو گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہمیں لگتا ہے کہ تفتیش اس طرح شاید ہوئی نہیں جس طرح ہونی چاہیے تھی، آلدو اس میں یونائٹڈ نیشنز انوالو تھا، اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ انوالو تھا، کوئی آئیڈینٹیفائی، کوئی شناخت ہوئی تھی کسی کی، پھر سزائیں ہوئی تھی کسی کی؟ یہ لیٹس ری وزٹ دیٹ اے لٹل بٹ۔ ہما بہت بہت شکریہ۔ ہما بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو مرڈر ہے یا ٹیررزم میں ان کی شہادت ہے، اس واقعے کی 5 انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب پولیس نے کی ہے، پھر ایف آئی اے نے کی ہے، پھر ایف آئی اے کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ انگیج کی گئی، پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بعد یو این کمیشن ایک قائم کیا گیا جس نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور پھر وہ یو این کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی، کیبنٹ سیکرٹری اس وقت کے تھے، ان کی سربراہی میں۔ تو 5 انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور آپ اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ جن افراد کو سسپیکٹ کیا گیا تھا اور گرفتار کیا گیا تھا وہ تمام رہا ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور اگر کوئی اور مجرم ہے تو اور کسی مجرم کو پکڑا نہیں گیا۔ یہ تو ہے لیگل لینگویج میں اس کی جواب، لیکن اس کا ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات اسٹیبلش کی گئی پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کے سامنے بھی، اور ان کی فیملی کے سامنے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے ملیٹنٹس ہی تھے، صرف ملیٹنٹس تھے اور کوئی نہیں تھا، اور ان ملیٹنٹس میں جو بیت اللہ محسود تھے، جو کالعدم ٹی ٹی پی کے فاؤنڈنگ ہیڈ ہیں، وہ تھے، ایک بندے کا نام لے رہا ہوں، تو وہ تھے، اور ان کو ڈرون کے ذریعے ہلاکت ہوئی ان کی، اور ان کی جو ڈرون کے ذریعے ہلاکت کی جو کوریج تھی اسے جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری ان کو بھی دکھایا گیا۔ اچھا اعزاز، کیونکہ یہ ایسا معاملہ تھا لٹرلی جس میں سب لوگ انویسٹڈ تھے، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، بہت سے لوگوں کے نام آئے، بڑی عجیب و غریب قسم کی لوگوں نے کہانیاں بنائیں بینظیر صاحبہ کی شہادت کو لے کر۔ آپ یہ سب کچھ اسی زمانے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں کیا اب بھی اس کیس میں ایسے پہلو ہیں جن کی دوبارہ تفتیش ہونی چاہیے؟ عبداللہ، بالکل اس کیس میں ایسے بہت سارے پہلو ہیں جن کی تفتیش اگر ری اوپن کی جائے تو بڑے بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 27 دسمبر 2007 کو جو بینظیر بھٹو کے اوپر جس بندے نے خودکش حملہ کیا تھا وہ ایک نہیں تھا، وہ 2 تھے، جو دوسرا تھا وہ بھاگ گیا تھا، اور وہ دوسرا جو خودکش حملہ آور ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو پکڑا نہیں گیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، یہ آپ نے اعزاز کہہ دیا بڑے وثوق کے ساتھ،
تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی شناخت ہو سکی نہیں ہو سکی؟ وہ آج زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور کہیں کسی لیول پہ یہ انویسٹیگیشن ابھی بھی اوپن ہے یا پھر اب یہ کلوز ہو چکا ہے؟ ہاں، somebody is like still pursuing this case کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس تک پہنچیں اور اس سے پوچھیں. دیکھیے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ وہاں پر ایک نہیں دو خود کے حملہ آور تھے. جو دوسرا تھا اس وقت وہ ٹرائبل ایریا میں بھاگا تھا اور بعد میں وہ افغانستان میں گیا، لیکن اس کے بارے میں بتایا یہی جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے. بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی انتہائی ذمہ دار آدمی، میں میڈیا کے والے سے بات کر رہا ہوں، کہ ان کا انٹرویو بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے خود ذاتی طور پہ اٹیمپٹ کیا ہے ان کا انٹرویو کروں، اور ہمارے ایک فورن جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اٹیمپٹ کیا کہ ان کا انٹرویو کریں، لیکن دونوں دفعہ یہ ہوا کہ ٹائم سیٹ ہوا لیکن وہ انٹرویو نہیں ہو سکا. وہ بندہ بالکل موجود ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اب اس کی انویسٹیگیشنز نہیں ہو رہی، یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی ہے، شیلف کر دی گئی. انویسٹیگیشن بند کر دی گئی ہے. سو اگر ہم ان نٹشل پاکستانی پولیٹکس کے تناظر میں اس کیس کو دیکھیں کہ ایسی شخصیت جو 2 بار وزیر اعظم رہیں، جن کا ایک گلوبل امپیکٹ تھا، آپ نے شروع سے اس معاملے کو کور کیا ہے. اس کیس کو جس طرح ہینڈل ہونا چاہیے تھا یہ اسی طرح ہوا یا اس سے بہت بہتر اسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ تو کہیں گے جی اور کیا کریں، اقوام متحدہ آ گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ آ گیا، اور کیا کرتے. مگر کیا یہ سب کافی تھا یا جس طریقے سے کیا گیا ٹھیک تھا؟ اقوام متحدہ آئی جو سب سے بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ فورم ہے، ان کو بھی پوری ایکسیس نہیں دی گئی. اقوام متحدہ کے جو کمیشن کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ انہیں جو بعض اس وقت ادارے تھے ان تک رسائی نہیں دی گئی اور انہیں معلومات نہیں دی گئی. یہ تو انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے کہا بھی ہے اور یہ لکھا بھی ہے. تو بعض پاکستان میں ایسے ایریاز ہیں، آپ کو پتہ ہے طاقت کے ایسے مراکز ہیں جہاں پر رسائی ناممکن ہے، اور اس طرح کی انویسٹیگیشن. اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے اور ڈیموکریٹک لیڈرز کی ڈیتھس کے حوالے سے. تو اس پورے تناظر میں جو کمیشن نے پورا کام کرنا تھا شاید وہ پورے طریقے سے کر نہیں سکتے. ہم ساتھ ساتھ اعزاز ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں اس دن کے، اور جس طرح وہ کرائم سین تھا ایک، اور اس کو دھویا جا رہا ہے. مطلب کہ بہت ہی عجیب و غریب یہ بات لگ رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں اعزاز، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد فوراً پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی حصہ تھی. یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب یہ آئیں حکومت میں تو اس انویسٹیگیشن کو دوبارہ سے کھولا جائے، دوبارہ سے، کیونکہ یہ ان ریزالوڈ ہے. اگر یہ کولڈ کیس بند گیا ہے، بند کر دی گئی ہے، تو یہ ریزالو تو نہیں ہوا نا پھر بھی. تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے یا کیا ان کو چیز روکتی ہے کہ دوبارہ سے اس کو کریں، یا مصلحتیں ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس واقعے سے صرف پولیٹیکل مائلیج ہی لینا چاہتی ہے، جس کا ثبوت میں بتاتا ہوں ابھی. کہ یہ کیس آپ کو پتہ ہے 2007 میں یہ ہوا تھا، 2008 آنورڈز سے لے کر 31 اگست 2017 تک یہ کیس چلتا رہا. تو اس دوران ایک دفعہ بھی جو بے نظیر بھٹو صاحب ہیں ان کی فیملی کا کوئی ایک شخص بھی مقامی جو ATC تھی، اینٹی ٹیررزم کورٹ تھی، وہاں پر نہیں گیا. جو FIA ہے یا پولیس ہے، مینلی FIA نے مقدمے کی تحقیقات کی اور پروسیکیوٹ بھی کیا. تو اس سارے معاملے میں FIA نے ان کے پاس جا کر بیان لیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ٹیلی فون ہے وہ بھی چند سال بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت انہیں مال مقدمہ کے طور پر دے دیتے، لیکن وہ بھی 2 سال لگے، 3 سال لگے اس فون کو ریکور کرنے میں جو ان کے پاس بلیک بری تھا. جو انٹرسٹ ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ ایٹ دی بیک گراؤنڈ ان کو بہت ساری بریفنگز دی جاتی تھیں اور ان کو بتایا یہ گیا تھا، آصف علی زرداری صاحب کو بھی، بلاول کو بھی، ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ جو بیت اللہ محسود ہی، صرف واحد ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے قتل کیا، جن کو مار دیا. اعزاز تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس دس مارننگ. ایک ٹریجڈی تو تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، لیکن اس کے بعد اس کو انویسٹیگیشن اس طرح نہ ہونی، ریزالو نہ ہونا، دیٹس another tragedy.